بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلبہ و طالبات کو اور تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم کلاس نہم دہم کی اردو لازمی کا سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اور ان کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ آج انتخاب کیا گیا ہے آپ کے لیے۔ آپ سے التماس ہے اگر خاموشی کے ساتھ اور اپنی بک نکال لیں گے، دھیان سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، لیٹے لیٹے اگر سنیں گے تو فائدہ کم ہوگا۔ پڑھائی کا علم کا ایک ادب ہے، اگر ادب سے علم حاصل کیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اگر بے ادبی سے علم حاصل کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ بیٹھ کر خاموشی سے، جیسے کلاس میں پیریڈ ہوتا ہے ایسے ہی خاموشی سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ڈپٹی نذیر احمد، ان کی ولادت 1831 اور وفات 1912 میں ہوئی۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ نام ان کا جو خطاب ان کو جو دیا گیا ہے شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد، اصل نام ان کا ہے نذیر احمد۔ یہ ڈپٹی کا جو ہے نا کلیکٹر تھے، جس کی وجہ سے ان کو ڈپٹی ایک عہدہ ہے ان کا، اور ہندوستان میں ایک شہر ہے بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی یعنی بجنور میں حاصل کر لی۔ بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا، یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا، بعد میں ترقی کر کے انسپیکٹر مدارس ہو گئے اور پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کا سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ 2 بہنیں، ایک اصغری اور ایک اکبری۔ اصغری چھوٹی بہن ہے اور اکبری بڑی بہن ہے۔ اور اصغری کے سسر کا نام مولوی محمد فاضل اور ان کے شوہر کا نام، ان کے بیٹے ہیں مولوی محمد کامل۔ مکتب کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں ہی ناظرہ پڑھانا، قرآن کی تعلیمات، بنیادی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اور اردو اس زمانے میں جتنی بھی تھوڑی بہت چیزیں پڑھنے لکھنے کی ابتدائی، جس میں سمجھ لیں کہ جو ہے یہ پرائمری سے بھی کم 1 2 3 جو کلاسز ہوتی ہیں شروع کی وہ پڑھانی۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں فتح اللہ خان، انہوں نے اندور کی سرکار میں مختار کل رہے، یعنی سرکاری ملازمت میں ان کو ایک عہدہ دیا گیا تھا، بہت سے اختیارات ان کو حاصل تھے، اور اپنے شہر میں بہت سی زمینیں خریدی انہوں نے اور بڑی شان سے رہتے تھے۔ مختار کل کا اصل مطلب ہوتا ہے یہ مالک، ایک عہدے کا نام ہے، اور املاک ملکیت اور ملک کی جمع ہے۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر سپاہی کا گارڈ، ڈیوڑی کا مطلب ہوتا ہے مکان میں داخل ہونے کا ایک کمرہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے ڈیوڑی پر، سپاہی کا گارڈ یعنی کہ ایک گارڈ بھی کھڑا ہوتا ہے
جیسے کہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر، 30-40 آدمی تو ان کے نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگی، سواری کو موجود، ہر چیز موجود ہے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ہے جمال آرا اور دوسری کا نام ہے حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیائی گئی اور حسن آرا کی نسبت نواب جھجھر کے خاندان میں ہوئی۔ نسبت سے مراد ہے کہ ان کی جو ہے جو منگنی ہے، بات چیت، وہ نواب جھجھر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کی حال سے خوب واقف تھے۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے کہ ہر آدمی پریشان رہتا ہے۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی، یعنی عادت، کہ اپنے گھر ہی میں، افتاد اصل میں مصیبت اور دکھ کو بولتے ہیں، افتاد مصیبت اور دکھ، یہ گھر میں سب سے بگاڑ تھا، نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں۔ نالا کا مطلب ہے عاجز، تنگ اور پریشان۔ نوکر وغیرہ وہ بھی پریشان ہیں اس سے، حسن آرا سے۔ لونڈی ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں، یعنی کہ گھر کی جو نوکرانی ہیں وہ حسن آرا سے پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا سب گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ اچھا، ایک تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے کہ میں آپ کو پڑھائی کے دوران بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ ہماری اس بک میں اقتباس بھی آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں اور جملے بھی آتے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے اقتباس نمبر 1 یہاں سے شروع ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ یہاں سے شروع ہے اقتباس نمبر 1، یعنی نثر پارہ نمبر 1، اور یہاں تک ہے تھیں، یہ ایک لائن، دوسری اور تیسری، اور چوتھی لائن جو اینڈ والی ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ اقتباس نمبر 1 ہے۔ اس کی تشریح میں حوالہ سبق آپ لکھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ اقتباس یا یہ نثر پارہ ہماری اردو کی دسویں کتاب اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اور جو کہ ماخوذ ہے میراث العروض سے لیا گیا ہے، حوالہ مصنف، اور اس کی مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد، جن کو شمس العلماء کا عہدہ دیا گیا، اور دلی کالج سے انہوں نے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی، اور یہ پہلے ناول نگار ہیں۔ 7 ناول انہوں نے لکھے، میراث العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں لکھیں گے، اگر سیاق و سباق لکھتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ سیاق و سباق میں تھوڑی سی بات لکھیں گے
کہ حکیم صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں فتح اللہ خان بہت مدت سے والی اندور کی سرکار میں مختار کل تھے، یعنی مالک تھے، یعنی ایک عہدہ تھا ان کو، ہزاروں روپے کی انہوں کے پاس املاک وغیرہ تھی، زمینیں تھی، نوکروں کا چہل پہل، گھوڑے، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری سب کچھ موجود تھی۔ لیکن فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام جمال آرا اور دوسری کا نام حسن آرا۔ جمال آرا جو ہے وہ اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی کی تھی، اور حسن آرا کی جو منگنی ہے وہ نواب ججر کے خاندان سے ہوئی تھی، اور ان دونوں بہنوں کی ایک خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا، اور اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ یہ باتیں تھوڑی سی لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں لکھیں گے کہ دوسری دنیا کا قانون یہ ہے، دستور یہ ہے، اور ایک قانون چلا آ رہا ہے کہ دنیا دکھ اور غم سے خالی نہیں، ہر انسان کو مصیبت پریشانی ہوتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے غم زدہ اور رنجیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر غم اور مصائب نہ ہوتے، ہر طرف خوشیاں اور سکون ہی ہوتا، تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا۔ جب مسائل آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور قدرت کے اس قانون کی وضاحت کرنے کے بعد ڈپٹی نذیر احمد آگے تحریر کرتے ہیں کہ شاہ زمانی بیگم جو اس ناول کے ایک اہم کردار اصغری کے میکے کے محلے میں رہتی تھی، ان کی بہن سلطانہ بیگم جس کو دنیا کا ہر عیش آرام میسر تھا، اور جو ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی افسردہ اور رنجیدہ رہتی تھی۔ اس کی رنجیدگی کا سبب اس کی دو بچیاں ہیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بد مزاج، جاہل، ضدی اور بدتمیز تھی۔ حسن آرا کی نسبت سے طے ہو چکی تھی، اور سلطانہ بیگم فکر مند تھی کہ سسرال جا کر ایسی اگر حرکتیں کرے گی اور بد مزاجی کرے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ یہی فکر اور اس غم کو کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتی ان کی والدہ۔ اس کے بعد جملہ جو آخری لائن ہے حسن آرا، یہ آپ کا جملہ نمبر 1 ہے۔ حسن آرا کی مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا، نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالاں ہیں۔ اس میں آپ نے وہی حوالہ سبق، حوالہ مصنف اور جو سیاق و سبق اس کا بتایا ہے، اقتباس نمبر 1 کا یا نصب پارے نمبر 1 کا، اس کا بھی یہی سیاق و سبق ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں لکھیں گے کہ اس جملے میں مصنف سلطانہ بیگم کی بیٹی کی بری افتاد تباہ کا بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا، افتاد جو ہے وہ مصیبت اور دکھ، ان کی طبیعت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ حسن آرا بد دماغ، بد مزاج اور بدتمیز تھی۔ گھر میں ہر شخص جو ہے وہ اس سے ناراض رہتے تھے، اور کسی کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اپنی بہن کا ادب کرتی، نہ اپنے والد صاحب سے ڈرتی۔ گھر کے سارے نوکر بھی اس سے پریشان رہتے، نالاں کا مطلب پریشان رہتے۔ یہ آپ کا جو ہے جملہ نمبر 1۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی۔ یہاں سے جو ہے نا آپ کا اقتباس نمبر 2 یا پیراگراف نمبر 2 یا نصب پارہ نمبر 2 یہاں سے شروع ہے۔ شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی، یہاں سے شروع ہے، اور راگ جھونک رہی ہیں، جو لکھا ہوا ہے اقتباس جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، راگ جھونک رہی ہیں۔ یہ پورے جو ہے تقریباً 4-5 لائنیں یہ اقتباس ہے۔ اس میں
آپ نے حوالہ سبق وہی حوالے مصنف اور سیاق و سباق میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہی بتانی ہے آپ نے، اور اس کی تشریح میں لکھنا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد سلطانہ بیگم کی چھوٹی صاحبزادی حسن اعلیٰ کی بد مزاجی اور بدتمیزیوں کی تصویر کشی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کس طرح دولت کی ریل پیل اور لاڈ پیار کی بدولت ایک امیر زادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ کبھی کسی کو تنگ کرتی ہے۔ حسن اعلیٰ کی خالہ شاہ زمانی بیگم ان سے ملنے ان کے گھر آتی ہے اور انہیں ابھی آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گھر کی خادمائیں حسن اعلیٰ کی شکایتیں لے کر ان کے پاس آتی ہیں۔ ایک کہتی ہے اس نے میری اوڑھنی، یعنی سر پر جو اوڑھنے والا دوپٹہ ہوتا ہے چادر کو پھاڑ کر تار تار کر دیا ہے، اب مجھ غریب کو یہ دوبارہ کون لا کر دے گا، کون خرید کر دے گا۔ ایک خادمہ کہتی ہیں میرے کان سے خون نکل رہا ہے، اور باورچی خانے سے ایک خادمہ ماما آواز دیتی ہے کہ کوئی آ کر حسن اعلیٰ کو سمجھاؤ، یہ سالن کی پتیلیوں میں مٹی ڈال رہی ہے۔ غرض کہ ان چند سطور میں مصنف نے کمال ہنر سے حسن اعلیٰ کی بد مزاجی اور بدتمیزیوں کی بہترین عکاسی کی ہے، جس سے قارئین کو، پڑھنے والوں کو حسن اعلیٰ کے کردار کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اقتباس نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد شاہ زمانی بیگم نے آواز دی حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان بار حسن اعلیٰ چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ۔ اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ حسن اعلیٰ نے کہا اس سنبل چڑیل نے فریاد کیوں ہوگی؟ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ وہ طرح خالہ این کرتی رہی، ایک نہ سنی، یعنی خالہ نے بہت زیادہ یعنی کیا کر رہی ہو کرتی رہی، لیکن اس نے ایک بھی نہیں سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی بوا سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہیں ملتی، کہیں نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈنڈورا شہر میں اور بچہ بغل میں، خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ اس کے بعد سلطانہ مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بیچتی ہوں، یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلوایا۔ داروغہ کا مطلب چوکیدار اور نگران، اس کو بلایا۔ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں؟ باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ استانی گیری کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے کا کام، یعنی استاد بننا۔ اگر ہمارے گھر میں آ کے ٹیوشن وغیرہ پڑھانا چاہتی ہیں، اور لی جب پڑھا اس کا مطلب ہوتا ہے دھجیاں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پیسز کر دینا۔ مانی جی جو نوکرانی ہیں مولوی صاحب کے گھر آئیں، محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئیں، یعنی سلام دعا کیا۔ مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں
कोठे पर है, मतलब है छत पर है, ऊपर वाला जो कमरा है उसमें ही। मानी जी मैं उनके पास ऊपर जाऊंगी। दयानतुनिसा, बहू साहब यहाँ आ जाइए, यहीं आ जाइए। तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त आ गया था, क्योंकि असर की नमाज पढ़कर असगरी नीचे उतर आई थी और मगरिब और इशा दोनों नमाजें पढ़ा करती थी। असगरी को मानी जी ने देखा तो बातों ही बातों में इतना कहा कि बेगम साहब को अपनी छोटी लड़की को तालीम दिलवानी है। क्या आपको तालीम कराना मंजूर है? बड़ी बेगम साहब ने आपका जिक्र किया तो बेगम साहब ने मुझको भेजा। असगरी, दोनों बेगम साहबों को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। मेरा जी बहुत चाहता है कि बेगम साहब की लड़की को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं? ना तो बेगम साहब लड़की को यहाँ भेजेंगे और ना मैं उनके घर मेरा जाना हो सकता है। मानी जी ने तनख्वाह का तो नाम ना लिया, लेकिन दबी जुबान से इतना कहा कि बेगम साहबा हर तरह से खर्च पात की जिम्मेदारी करने को मौजूद है, यानी आपका जो भी खर्चा है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इसके बाद अभी हम जो पढ़ेंगे ये आपका जो है जुमला नंबर 2 है। असगी क्या कहती है? ये सब उनकी मेहरबानी है। यहाँ से जुमला नंबर 2 शुरू हो चुका है और इसमें आपने वही हवाला सबक, हवाला मुसन्निफ और सियाक को सबक, इससे पहले जो बात हो चुकी है वो आपने 2-3 लाइनों में अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये सब उनकी मेहरबानी है कि उनकी रियासत को यही बात ज़ेबा है, यानी कि मौजू हैं। और खर्च पात जो मैंने पढ़ा है उन्हें खर्चा पानी, लेकिन उनके ज़ेर साया हम गरीब भी पड़े हैं तो खुदा नंगा भूखा नहीं रखता। बिन दामों के लोंडी बनकर खिदमत करने को तो मैं हाजिर हूँ, और अगर तनख्वाहदार उस्तानी दरकार हो तो शहर में बहुत मिलेंगी। कहा कि भाई बग़ैर फ़ीस के तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप तनख्वाह की बात करती हो, फ़ीस की बात करती हो, तो ऐसे तो बहुत सी उस्तानियाँ आपको, बहुत सी मिसें जो हैं वो आपको इस शहर में मिल जाएंगी। असगरी की गुफ्तगू सुनकर मानिन जो आई थी लट्टू हो गई, उन्हें फरेफ्ता हो गई। हर चंद के नवाबी कारखाने देखे हुए थे, मगर असगरी की शुस्ता तकरीर सुनकर दंग हो गई। शुस्ता का मतलब है साफ और उम्दा। दंग रहना, हैरान होना, हैरत ज़दा होना, हैरान होगी, परेशान होगी। इसके बाद और माजरत की कि भी मुझको माफ़ करना। गर्ज मानी जी रुखसत हुई और वहाँ जाकर कहा, यहाँ से आपका इक्तबास नंबर 3 शुरू हो चुका है। इक्तबास नंबर 3 इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ से शुरू है बेगम साहिब, और इसके बाद जो चौथी लाइन है, साया पड़ जाने से सलीका सीखी, हवा लग जाने से अदब पकड़े। यहाँ तक है जी, अदब पकड़े। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये इक्तबास नंबर 3 है। एक बार सुने इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इक्तबास में सबसे पहले आपने इसका हवाले सबक, हवाले मुसन्निफ और सैको सबक तस्वीर में लिखेंगे कि सुल्ताना बेगम अपनी दोनों बच्चियों की वजह से फिक्रमंद थी, खुसूसन जो छोटी बेटी है हुस्न आरा की वजह से, जो इंतहाई बदमिजाज और बदतमीज़ थी। इसलिए वो इसके लिए एक उस्तानी का इंतज़ाम कराना चाहती थी और अपनी नौकरानी मानी जी को असगरी के घर भेजती हैं, जो एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और तहजीब याफ्ता बच्ची थी। वापस आकर मानी ने असगरी की तस्वीर कशी जिन अल्फाज में सुल्ताना बेगम के सामने की, उसी को मुसन्निफ ने इस फन पारे में बयान किया है।
نوکرانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ ایک بہترین استانی ہے، لاکھوں میں ایک، صورت ایسی کہ جذب کرنے والی اور سادہ ہے، کوئی دیکھ لے تو انسان بن جائے، سدھر جائے، کوئی اگر تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ لے تو انسانیت کے سارے گر سیکھ لے۔ مزید بیان کرتے ہوئے نوکرانی اصغری کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہیں کہ اگر اس کا سایہ بھی کسی پر پڑ جائے تو سلیقہ سیکھ جائے۔ مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتی ہیں اگر اس کی ہوا بھی کسی کو لگ جائے تو باادب اور با تہذیب ہو جائے۔ اس کے بعد آگے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں، تحصیلدار کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد اب ہم جو ہے جملہ نمبر 3 پڑھیں گے، یہاں سے شروع ہے۔ رئیس لاہور کی مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، ماما عظمت، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے۔ یہاں تک آپ کا جملہ نمبر 3 ہے۔ اس میں تحصیلدار جو ہے وہ صوبیدار کو بولتے ہیں، ایس ایچ او کو کہتے ہیں، اور دالان کا مطلب ہوتا ہے صحن یا جو بڑا کمرہ ہوتا ہے، اور چاندنی کہتے ہیں وہ جو دری پر بچھانے والی سفید چادر، اور سوزنی کا مطلب ہوتا ہے روئی سے بھرا بیل بوٹے والا کپڑا جس میں کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، بیل بوٹے کڑھائی کی ہوتے ہیں، ایسے وائٹ کلر کا اکثر ہوتا ہے کپڑا سا بڑا سا، اسے کہتے ہیں سوزنی۔ یہ اس کے الفاظ میں نے تھے۔ اس اقتباس اس جملے میں یہ فرمایا جا رہا ہے، پہلے حوالے سبق لکھیں گے، حوالے مصنف اور سیاق و سباق، اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ سلطانہ بیگم اپنی بدمزاج بیٹی حسن آرا کے لیے ایک استانی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں اور اپنی خادمہ کو اصغری گھر بھیجتی ہے، مانی جی کو، اور اصغری ان کے گھر جا کر پڑھانے سے انکار کرتی ہے، تو ان کی خادمہ اشارے سے بات کرتی ہے کہ بیگم صاحبہ تمام خرچ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر جواباً اصغری نہایت ادب اور مہذب طریقے سے گھر جا کر پڑھانے سے منع کرتی ہے۔ واپس جا کر خادمہ سلطانہ بیگم کو احوال سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا باپ اور سسر اچھے عہدوں پر فائز ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، گھر میں ایک خادمہ بھی ہے، دالان کے فرش میں چاندنی بچھی ہوئی ہے، روئی کی کا کڑھائی دار گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں جملہ خادمہ کی زبان سے ادا کروا کے ڈپٹی نذیر احمد کے گھر کی اندرونی حالت قارئین کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ منظر کشی اور تصویر کشی کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کی جو ہے مصنف کی جو نثر نگاری کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ منظر کشی کرتے ہیں اور تصویر کشی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے، اچھی خوشگزران زندگی بلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ، یعنی وہ اتنی اچھی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو نوکری کی کیا فکر، مانی جی لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کی کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر، مانی جی بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگے؟ سلطانہ کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زبانی اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری، یہاں سے آگے آپ کا جملہ نمبر 4 شروع ہے۔
اس میں حوالے سبق، حوالے مصنف اور سیاق و سباق میں مختصر جو ہے بات کرنی ہے، اور اس میں بتایا جائے کہ اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنا مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ الفاظ میں نے دریغ کا اصل جو مطلب ہوتا ہے کہ میں مقدر میں جو بھی ہے اس میں میں جو ہے اس کو چھپاؤں گی نہیں، لازمی بتاؤں گی، پڑھاؤں گی جو بزرگوں نے مجھے چیز سکھائی ہے۔ تشریح میں سلطانہ بیگم جب اپنی بیٹی حسن اعلیٰ کی تعلیم کے لیے اصغری سے رجوع کرتی ہے تو اصغری یہ کہتی ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا، اسے جو آتا ہے وہ اس کے والدین اور اساتذہ کرام اور دیگر بزرگوں کی عنایت ہے۔ یعنی یہاں پہ اصغرین جو ہے اپنے نفس کی نفی کو بیان کیا ہے، انہوں نے اسے جو کچھ بھی سکھایا وہ اس نے آراء کو سکھانے کی پوری کوشش کریں گی۔ ڈپٹی نذیر احمد اس جملے میں بھی اصغری کے کردار کا تعارف قارئین کے سامنے کر رہے ہیں، جو اس کی باتہذیب اور مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگی۔ اصغری اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں، یعنی کہ آپ سے فیس لوں۔ سلطانہ استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے، یعنی ہم جو ہے پڑھائی کی کہاں پیسے دے سکتے ہیں، یہ تو بسم اللہ کی مٹھائی ہے، بچی نے پڑھنا شروع کی ہے۔ اصغری ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرانے کو سیر آج سے مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک کاپ بھر کر نکتیاں لائیں۔ کاپ جو ہے وہ ایک تھالی کو بولتے ہیں، پرات کو بولتے ہیں، اور تبرک جو ہے برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز کو تبرکن۔ تو نکتیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی یلو کلر کی اور پنک کلر کی چیز ہوتی ہیں، جلیبی کے ساتھ اکثر رکھی ہوتی ہیں۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن اعلیٰ کو دی اور بھری کاپ دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور اس نے آراء کو اصغری کے حوالے کر گئی، ماخوذ از میرات العروس۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اگلے سبق میں ہم اس کے سوال جواب پڑھیں گے۔ اس میں تقریباً 5 سوالات ہیں، اور صحیح غلط تو اتنی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح غلط کو تھوڑا سا وقت ابھی ہمارے پاس ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، درست جواب پر جو ہے صحیح کے نشان لگانے۔ فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خریدی، کتنے کی خریدی؟ 1000 روپے کی، یہ نمبر 2 والا ہے۔ شاہ زمانی بیگم اتری پالکی سے۔ محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی، چھوٹی بہو جو تھی وہ کون تھی؟ پڑھی لکھی، نمبر 4۔ سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی اشرفی۔ دیانت کاپ میں بھر لائی نکتیاں، کاپ جو ہے بڑی تھالی کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے، بہت آسان ہے کہ درج ذیل کالم کو، کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ نمبر 1 ہے جملے جمال آراء اور حسن آراء کا باب فتح اللہ خان۔ نمبر یہاں پہ اس میں جو 4 میں ہے وہ فتح اللہ خان۔ سلطان کی بہن کا نام کیا تھا؟ شاہ زمانی بیگم۔ سلطانہ کی بہن کا نام تھا شاہ زمانی بیگم۔ نمبر 3 محمد کامل کی بیوی اصغری۔ اصغری کی ملازمہ، اور یہاں پہ جو ہے جو ان کی ملازمہ ہیں مراد یہ ہے کہ جی
دیانت النساء، لیکن ماما عظمت اصل جو ہے کہ اصغری کی اساس ہیں دیانت النساء۔ فتح اللہ خان کے بڑے بھائی، ان کا نام تھا حکیم روح اللہ خان۔ یہ جو ہے باقی انشاءاللہ العزیز جو رہ گیا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔